بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بھی نہ کہا کہہ بھی گئے۔ تو بعض اوقات یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو پھنسائے رکھتی ہیں دنیا میں، اسی طرح یہ دنیا پھنسائے رکھتی ہے اور آپ سے عرض کرتے رہتے چھوڑو فکر دنیا کی، چلو کسی کام کے لیے چلتے ہیں، چھوڑو۔ تو بہرحال دریائی مخلوق سے واسطہ کیسے پڑا؟ فاروق صاحب نے ایک تصویر فیس بک پہ ڈال دی اور خود اپنے دوستوں کے ہمراہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے۔ ہمیں وہ سین بہت اچھا لگا۔ ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا چکر ہے، کہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے گاؤں کے قریب ہے اور اس کا نام دھان گلی ہے، یہ دریائے جہلم ہے۔ اور تو ہم نہیں رہ سکے۔ ہم نے فاروق صاحب سے کہا کہ ہمارے ٹرپ کا بندوبست کیا جائے، ہم بھی وہاں آنا چاہتے ہیں، مچھلی کھائیں گے، بیٹھیں گے، انجوائے کریں گے اور ذکر الہی کریں گے۔ تو اللہ کے فضل سے ہم 2 گاڑیوں میں دوستوں کے ہمراہ، لیڈیز کو بھی ساتھ لے لیا۔ فیملی ٹرپ تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ایسے بھی گلے پڑتی ہیں۔ اب آپ چونکہ نئے ہیں نا، آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ مخلوق خدا یعنی جنات پیچھا کیسے کرتے، کس طرح گلے پڑ جاتے، کس طرح وجود میں داخل ہو جاتے۔ تو چونکہ مخلوق ان کے اندر بھی ایک عجیب طرح کی مخلوق ہوتی، تو یہ دریائی مخلوق جو ہوتی ان کا گھر نہیں ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے دریا کے گرد گھومتے ہی رہتے ساری زندگی۔ ہم نے وہاں جا کر خوب لائیو پروگرام بھی کیا، خوب انجوائے کیا، خوب موج کی اور خوب تلاوت بھی رج کے کی۔ تو وہاں پر جو اچھی مخلوق تھی جن میں مچھلیاں بھی شامل تھیں، انہوں نے ڈانس شروع کر دیے دریا کے اندر۔ اور پھر جو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر جو مخلوق تھی جو خوش ہوئی، اس نے کہا کہ شکر ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اللہ کا ذکر کیا۔ تو ہم نے درود اکبر شریف اور جو بھی وہاں ذکر کر سکتے وہ وہاں کیے بیٹھ کر۔ لیکن گھر آنے سے پہلے ہمارے گھر کی چوری ہو گئی اور 30-35 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ اور پھر اب آپ نے دیکھنا اسی غم میں ہماری بیوی مر گئی۔ تو یہ دریائی مخلوق کس طرح انسانوں کو اور ولیوں کو پریشان کرتی، اور چونکہ ان کو تکلیف بھی ہوئی، جو غلط مخلوق تھی ان کو ہمارے وہاں جانے سے تکلیف ہوئی، تو ہم ادھر گئے، وہ پرواز کر کے یہاں آ گئے اور یہاں چوری کرا دی۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں، حالانکہ ہم کوئی ان سے لڑنے نہیں گئے تھے، ہم تو ایک پکنک منانے، سیر کرنے، خوش ہونے گئے تھے۔ بہرحال کریڈٹ گوز ٹو فاروق صاحب کہ انہوں نے ہمیں نئے موڑ سے آشنا کرایا۔ نہ وہ جاتے، نہ وہ فیس بک پہ ڈالتے، نہ ہمیں ادھر جانے کا کبھی شوق ہوتا۔ لیکن پھر سیکنڈ ٹائم کیا ہوا کہ ہم بالکل ارادتاً چلے گئے کہ جب ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ ہم جس سے پیار کرتے ساری زندگی اس کے نام لکھ دی، وہی ہاتھ سے نکل گئی بیٹھے بیٹھے۔ نہ ولی کچھ کر سکا، نہ ولی کے پیر و مرشد کچھ کر سکے، نہ ولی کے پیر خانہ کچھ کر سکا، اور نہ اللہ تعالیٰ کچھ کر سکے۔ کرو جو کرنا ہے، کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ تو بہرحال یہ مخلوق ہمارے گلے پڑ گئی۔ اب پھر دیکھیں یہی بات ختم نہیں ہوئی کہ انہوں نے چوری کر دی اور ہماری بیوی کو مروا دیا، اور ظاہر ہے غم تو غم ہوتا ہے، انسان اٹیچمنٹ تو رکھتا ہے نا۔ تو نتیجتاً کیا نکلا کہ وہ جو دریائی مخلوق ہے جنات، وہ سارے ہمارے باتھ روم میں آ گئے یہاں پر، اور انہوں نے یہی دریا بنا لیا۔ یعنی جب ہم باتھ روم جاتے تو ہمیں ایسے لگتا کہ جیسے ہم دریا میں بیٹھے ہیں، نہا بھی رہے ہیں، تو وہ ساری مخلوق بھی یہاں پر، یعنی وہ کیڑے مکوڑے پرندوں کی شکل میں، جیسے وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کیڑے مکوڑے اور پرندے اور پروانے، وہ اسی شکل میں ہمارے باتھ روم میں جب جاتے ہمیں پہلے ان سے واسطہ پڑتا۔ تو بہرحال اب جو ہوا، اب بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے سمجھنا ہے کہ ولی اللہ کو جو تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں وہ ایک عام انسان کو نہیں پہنچتی ہیں۔ عام انسان کا کام اگر 10 روپے میں ہونا ہے تو 10 ہی روپے میں ہونا ہے، لیکن یہ ولی اللہ جو ہے اس کا کام وہی والا 100 روپے میں ہوگا اور 10 دفعہ خراب ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایک عجیب طرح کے چیلنجز سے اس کا واسطہ پڑا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ہم تو اپنی آپ بیتی آپ سے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عام مخلوق، آسمانی مخلوق، خلائی مخلوق، یہ دوسری مخلوق کو تو ہم دیکھ لیں گے، یہ جو ایک مخلوق گلے پڑ گئی، پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم دوبارہ پھر گئے کہ اب ان کو نہیں چھوڑیں گے، چونکہ سمجھ تو ہمیں آ گئی تھی، اور یہ باتیں کوئی کتابوں میں نہیں لکھی، کوئی پیر صاحب نہیں سمجھا رہے ہمیں۔ پھر ہم کوہالہ چلے گئے فیملی کو لے کر۔
کوہالہ میں بھی یہی دریائے جہلم گزر رہا ہے. ہم دریا میں اتر گئے اور پھر ہم نے وہاں بیٹھ کر خوب لاؤڈ سپیکر لگا کر محفل سے جائی پھر ہمت کے ساتھ کہ چھوڑیں گے نہیں. کہاں تک جاؤ گے؟ بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی. پھر ہم چلے گئے دبئی. تو جو ہم ان کے ساتھ، ہم تو ذکر فکر اور اپنے شوق کو پورا کرتے، وہ ہمارے ساتھ انکاؤنٹر کرتے ہمارا، اور ہمارے سارے نقصانات کرتے رہتے. ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز خراب، ہر وقت کوئی نہ کوئی. ایون انہوں نے ہمارے پیاروں کو ہمارے خلاف کر دیا، یعنی مینٹیلٹی کو وہ چینج کر دیتے. ہم دبئی گئے تو ہمیں اب پتہ تو تھا کہ یہ دریائی مخلوق ہماری دشمن ہے اور ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. تو جتنی بھی بیچز تھیں وہاں پر، جتنی بھی بیچز تھیں شارجہ میں خاص طور پہ، دبئی میں، تو ہم خاص طور پر جاتے رات کے بعد، بعض اوقات 12 بجے جاتے، 1 بجے جاتے، اور ہم اپنی وہاں تلاوت جاری رکھتے کہ چونکہ ہماری تلاوت ان کی موت ہے، اور وہ ہمیں تلاوت کرنے سے روکتے رہتے، طرح طرح کے فیئرز کریٹ کرتے. اور جیسے آج کیا کہ ہمیں بیماری کر دیا، اٹھ ہی نہیں سک رہے، درد ہی درد، لگتا ہے بس آج کا دن آخری دن ہے، ایسا تو ہونا ایک دن. تو لیکن پھر ہم نے ہمت کی، ہمت مردہ مدد خدا. تو اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ میں کیڑے پاسے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں. تو اللہ نے فضل کر دیا. پھر دیکھیں اس وقت صبح کے 4 بج رہے ہیں پاکستان میں، اور ہم انتظار میں تھے کہ ہمارا، چونکہ وہ کہہ لیں فارم میں آنا پڑتا ہے نا، کام کرنے کے لیے بھی تو آپ کو ایک انرجی چاہیے، پاور چاہیے، بات کرنے کے لیے کوئی بات بھی ہونی چاہیے. تو پھر دیکھیں ہم نے دبئی میں بھی سارے جنوں کو جتنا عرصہ رہے، 1 مہینہ 1 دن رہے، ویزا 1 مہینے کا تھا، 31 دن رہ لیے. غلطی سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ اگر 11 کو آئے ہو تو 10 کو چلے جانا. 10 کو کیا، پتہ لگا وہ مہینہ 31 کا تھا، 1 دن اوپر ہو گیا اور لیٹ جرمانہ دینا پڑا ایئرپورٹ پہ. تو بہرحال ہم نے وہاں پہ بھی نہیں چھوڑا، لیکن وہ خلائی مخلوق، دریائی مخلوق، وہ وہاں پہ بھی ہمیں تنگ کرتے رہے، ہمارے دوستوں کو ہی ہمارے خلاف کرتے رہے. ورنہ فرحان الیاس اتنا برا انسان نہیں ہے، اس نے بہت اچھی طریقے سے ہماری خدمت کی، لیکن وہ بھی شیطان کے شکنجے میں آ گیا. پہلے سے بھی شیطان کے شکنجے میں تھا، اور جب ہم نے چھڑانے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، تو جب تک ہم رہے وہاں وہ ہمارا رہا. جیسے ہی ایئرپورٹ سے واپس آئے وہ شیطانی کاموں میں پھر ملوث. تو کتنا کس کے پیچھے جایا جائے، کیسے جان چھڑائی جائے. تو بہرحال ہم نے چھوڑا نہیں. اور اب چونکہ اب کیا ہوا کہ ہفتہ پہلے، یعنی بقرہ عید سے پہلے، یہ جو خلائی مخلوق ہے یہ ہم سے معافی مانگ کر واپس چلی گئی کہ ہم نے آپ کا یہ اتنے عرصے میں بہت نقصان کیا، یعنی دبئی میں ہمارے سارے کامیاب وزٹ کو ناکام کر دیا. ورنہ دبئی سے ہم نے پورے ورلڈ ٹور پہ نکل جانا تھا، وہ اربوں خربوں اس کے پاس پیسے آ جانے تھے. تو ہر طرف سے اس نے، شیطان نے بلاکیج لگائی اور پھر اس فرحان الیاس کو ہمارے خلاف کر دیا. تو انسان کو پکا ہونا چاہیے، پکا جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے. یہ تو میچ ہے، تو ہم نے میچ کو ایسا نہیں کیا کہ چلو ہم جان چھڑا لیں. اب بھی چونکہ یہ ہوا بھی ہے کہ ہم پھر پہنچیں گے، چھوڑیں گے تو نہیں. یہ دریائی مخلوق ہے، یہ خلائی مخلوق ہے، یہ آسمانی مخلوق ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کا بندہ ان سے ڈر جائے گا؟ نیور. اور جو لوگ چاہتے ہیں ہمارے پلیئر بننا، ٹیم میکر بننا اور پیس میکر بننا، امن کا گہوارہ بنانا، ساری دنیا میں جو افراتفری انتشار پیدا کرتے وہ شیاطین اور جنات مل کے کرتے، اور پھر ان کے ساتھ انسان بھی مل جاتے. چونکہ انسان کا ایمان تو ایسے جا رہا ہوتا ہے، پیسے ہی چاہیے، اور جنات کیا پیسے نہیں لا کے دے سکتے، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہماری چوری کہاں گئی؟ تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے، دریائی مخلوق نے ہم سے اب معافی بھی مانگ لی، چلے بھی گئے کہ صدیقی صاحب ہم نے آپ کا بڑا نقصان کیا، ہمیں معاف کر دیں، ہم اب جا رہے ہیں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے، ہم انہیں معاف کر دیں گے جنہوں نے ہمارا سارا، یعنی کایا ہی پلٹ دی، دنیا ہی پلٹ دی. ہم کسی اور ٹریک پہ، سیدھے رستے پہ جا رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں آ بیل مجھے مار، انہوں نے ہمیں چیلنج کر دیا. ہم تو گئے تھے وہاں پہ تلاوت کرنے، ہم نے کوئی نقصان کرنا تھا. لیکن ناؤ وی ول کنٹرول دیم، یو ول سی دا چینج. چونکہ ان کی وجہ سے تو یہ بیماریاں، لائیں بلائیں اور نحوستیں آتی ہیں، حادثات یہ کرا دیتے. ہمارے ساتھ تو ہم نے بتایا کہ کیسا میچ چل رہا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو جاتے. یہ صرف ایک حضرت انسان ہی ہے جو اکٹھا نہیں ہوتا. اگر یہ اکٹھا ہو جائے تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. چونکہ وہ آپ کو علیحدہ میاں بیوی کے درمیان نفرتیں اور تفرقہ
اور دوریاں پیدا کر کے خود انجوائے کرتے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. تو دریائی مخلوق کو بھی ایز اے میٹر آف چیلنج کہ بچوں تم نے جو ہمارا نقصان کیا ہم اس سے ڈبل پورا نہ کریں تو ہمارا نام بھی MN صدیقی نہیں. اور چونکہ یہ مخلوق نظر نہیں آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی بھی شکل بنا لیتی ہے. تو بہرحال آپ نے فکر نہیں کرنی ہے، اور اب تھوڑی سی مختصر سی تلاوت کر کے پھر اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. چونکہ آج جو ہم 2 ٹائم اب ہم نے شروع کر دی تھی کہ چلو صبح علیحدہ سبق پڑھا کریں گے، شام کو علیحدہ پڑھا کریں گے، لیکن وہ مینیج ہی نہیں ہوا. آج طبیعت اتنی خراب تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب قاری فاروق صاحب کو کہنا ہی پڑے گا کہ بھائی مردانہ جنازہ جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لیں، چونکہ وقت از ویری شارٹ اور پتہ نہیں ہے مخلوق کیا کرے گی. معافی تو مانگ لی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمیں چکر دینے کے لیے انہوں نے معافی مانگی، ایسے جان تھوڑی چھوڑیں گے. کام ہی نہیں کرنے دیتے، بات ہی نہیں کرنے دیتے، آپ تک رسائی بڑی مشکل ہوتی ہے. اور سب سے بڑا جو پرابلم یہ کریٹ کرتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن میں ہی نہیں آنے دیتے. جیسے ہم نے کل جو کیا تھا کہ ہم نے 4G زوم کی، اس پر تینوں موبائلوں کو آن کیا اور انہوں نے وائی فائی کا چینل چینج کر کے PTCL پہ کر دیا، جو کوالٹی جو تھی وہ ڈیمیج ہو گئی. اب چونکہ جب ایک دفعہ کام چل پڑے تو ہمیں نظر تو آ گیا تھا، پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کیسے چینج ہو گئے. ہم نے زوم پہ اس کو آن کیا ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتے، خاص طور پہ بجلی کے معاملے میں اور بیٹریوں کے معاملے میں تو یہ بڑے ہی فنکار ہیں. یہ کرنٹ ہی پی جاتے. اندھیرے پھیلانے میں پاکستان میں جو بجلی نہیں آتی ہے اس میں سب سے بڑا کردار جنات کا ہے، چونکہ ان کو اندھیرا پسند ہے کہ یہ مسلمانوں کی زندگی میں خاص طور پر اندھیرے لے کر آئیں. جبکہ باہر کی دنیا نے دیکھیں کیسے کام کو مینج کیا. تو آپ بھی مینج کریں، ہمت کریں. ہر چیز ایسی روشن ہمارے سامنے، ہر طرح کی سہولتیں مل رہی ہیں، چونکہ آنے نہیں دیں گے. اور اس طرح پھر بادشاہ بدنام ہوتے رہتے ہیں. کیا بادشاہوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بجلی ضروری ہے، پانی ضروری ہے؟ انہیں پتہ ہوتا ہے لیکن دے کین ناٹ مینج. ان کے بس میں نہیں ہوتا، جیسے بہت ساری چیزیں ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ یعنی ہم ہمت نہ ہارنا. اے دل تجھے قسم ہے ہمت نہ ہارنا، دن زندگی کے جتنے بھی ملیں ان کو سنوارنا. اے دل تجھے قسم ہے. تو تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ رب کریم خداوند کریم جو ہیں وہ اور مہربانیاں فرما دیں، کرم فرما دیں اور ہماری دنیا کو آباد کر دیں. جو ہم چاہتے ہیں وہ کرم ہو جائے بس. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان چاہتا بہت کچھ ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. اے دل تجھے قسم ہے ہمت نہ ہارنا، دن زندگی کے جتنے بھی ملیں ان کو سنوارنا. چلتے چلتے یہ بھی بتاتا جاتا ہوں کہ جس جہاز میں جنید جمشید صاحب بیٹھے تھے جو اسلام آباد کی پہاڑیوں میں ٹکرا کے کریش ہو گیا تھا اور آگ لگ گئی تھی، اس کے پائلٹ کے آنکھوں پر بھی پردے انہوں نے جنات اور شیاطین نے ڈالے تھے، اسے بیچارے کو نظر ہی نہیں آیا. دیر واز نو ٹیکنیکل مسٹیک. تو یہ ایسے بھی لوگوں کو مروا دیتے ہیں. اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بیٹھ جائیں ہماری گاڑی میں آرام سے، تاکہ چلو جو علائیں بلائیں آپ کی طرف آتی ہیں وہ ہماری طرف آ جائیں، آپ کو ریلیکس کر دیں، آپ کے رستے میں ریڈ کارپیٹ آ جائے اور دنیا اور زندگی پھولوں کی سیج بن جائے. کانٹے ہم ہٹا لیں، کانٹے ہم چن لیں. تو بیٹھنا آپ کی اب ذمہ داری ہے. تو تلاوت کر لیتے ہیں تھوڑی سی تاکہ پھر زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. زندگی ایک سفر ہے سہانا، یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. تو اچھے سے وہ چھوٹا گوشت بھی کھا لینا تاکہ جان رہے، چونکہ جان ہے تو جہان ہے. اور یاری ہے ایمان میرا یار میری زندگی، یاری ہے ایمان